وہ آ گئیں بالکل ابتدا میں. نمبر 1 خبردار کرو. اب وہ خبردار کرنا، جیسا کہ پچھلی نشست میں بات آئی تھی کہ وہ اصل میں خبردار کرنا تھا آخرت کے اعتبار سے، اور رب کو بڑا کرو یہ تھا دنیا کے اعتبار سے. یعنی دونوں آسپیکٹس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جو محنت اور جد و جہد کی اس کا بیس آخرت کا خبردار کرنا، آخرت پر ایمان لانا، اور ماننے والوں کو یہ باور کرانا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، لہذا یہاں دل نہ لگاؤ، اصل محنت کرو آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اور جس کی سمجھ میں یہ بات جتنی زیادہ آ گئی وہ اتنے ہی تن من دھن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بن گیا. یہاں کیا لینا ہے؟ یہاں لگا دو کھپا دو، سب کچھ جو ہے آخرت میں ملے گا. یہاں تک کہ وہ جو شہادت کی موت کی تمنا ہے اس کی بیس یہی تھی کہ جنت ملے گی، آخرت میں کامیابی ہوگی، اور دنیا میں اللہ کو بڑا کرنا، اپنے رب کو بڑا کر، یعنی اللہ تعالی کا حکم یہاں پر چلا. اس کی جد و جہد وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا مطالعہ خود بھی آپ کریں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی جب یہاں پڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں بھی آپ جو ہے خود یہ بات تسلیم کریں گے کہ آپ کی ساری جد و جہد کا اصل آبجیکٹو وہ کیا تھا؟ اللہ کی کبریائی کو اس زمین پر قائم کر دینا. یہ وہی بات ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں ہے، جو لارڈز پریئر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو آج بھی عیسائیوں کی وہ مستقل سورہ فاتحہ ہے کہ ان کی سنڈے سروس ہو یا کوئی اور سروس ہو، اس میں وہ لارڈز پریئر مل کر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آمین بھی کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از آن ہیون. یعنی اے اللہ تیری بادشاہی زمین پر بھی ایسے ہی آئے اور تیری مرضی زمین پر بھی ویسے ہی پوری ہو جیسے آسمانوں پر پوری ہوتی ہے. یعنی آسمانی مخلوق، سورج، چاند، فرشتے، وہ تو تیرے حکم کے تابع ہیں، لیکن زمین پر تیری اطاعت نہیں کی جاتی، زمین پر بھی تیری اطاعت کی جائے. تو یہ وہ بنیادی سبق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا. اس کے بعد سورہ مزمل نازل ہوئی. سورہ مزمل کیا ہے کہ اب اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، رات کو اٹھو، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ رات کو مگر تھوڑی رات، نصفہ، آدھی، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر دو، او زد علیہ، یا اس میں کچھ ایڈ کر لو، یعنی ہاف، لیس دین ہاف اور مور دین ہاف. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور اس میں قرآن کو ترتیل سے پڑھو. اب ترتیل کا عام جو ترجمہ کیا جاتا ہے اکثر تراجم میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ہے، لیکن ترتیل کا ایک مفہوم جو ہے وہ ترنم بھی ہے. تو پروفیسر عبداللہ یوسف علی کا جو انگریزی ترجمہ ہے، انہوں نے رتل القرآن ترتیلا کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے، اینڈ ریسائٹ دا قرآن ان اے میلوڈیس وائس. اور آپ کر کے دیکھیں، یعنی تنہائی میں آپ کھڑے قرآن مجید تہجد میں پڑھ رہے ہو تو تحت اللفظ پڑھنے میں اور ترنم کے ساتھ پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یعنی وہ جو موٹیویشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کا، جو یعنی احساس آپ کو میلوڈیس وائس میں پڑھنے میں زیادہ ہوگا. تو ٹھہر کر بھی ہو، میلوڈیس بھی ہو تو زیادہ مزہ آئے گا. اب یہ کیا تھا؟ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیاری تھی. یعنی ابھی سورہ انعام کے درس میں ہم نے وہ پڑھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب وہ کنسٹرینٹ آپ پر آ رہی ہے. اب اس کنسٹرینٹ میں سٹینڈ کرنا آسان کام تھوڑا ہے.
اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کے بے شمار آسپیکٹس ہیں۔ یقیناً قرآن مجید نازل ہوا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، تو قرآن مجید کو جب بھی پڑھنا چاہیے ان پرسوٹ آف گائیڈنس پڑھنا چاہیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید پڑھنے کا ثواب بھی ہے، لہذا قرآن مجید پڑھتے ہوئے ثواب کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ میں تو اس سے اجر کا بھی طالب ہوں، گائیڈنس بھی دے، مجھے راستہ بھی دکھائے اس کے ذریعے سے، اور میں تو اس سے اس کا ثواب کا بھی طالب ہوں، یہ بھی نیت ضرور ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ ان ایڈیشن کسی سے ملاقات کے جو ذرائع ہیں ان میں ایک چیز جو ہے وہ کنورسیشن ہے، فیس ٹو فیس۔ اسی کا کسی درجے میں تلافی ہو جاتی ہے بائی فون، اسی کی تلافی کسی درجے میں اب وہ کمپیوٹر پر بیٹھ کے چیٹنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی ہو گئی، یا آپ نے ایس ایم ایس میسج کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کر لیا تو بھی، یعنی ایک ساتھ ہوتا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے۔ خط پڑھنا یہ آپ کو سینس آف اٹیچمنٹ دیتا ہے کسی کے ساتھ، کہ آپ جس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور موویز میں اور ڈراموں میں ایک بڑی دلچسپ چیز جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے کہ اس میں بالعموم جب کوئی خط پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں تصویر پڑھنے والے کی دکھائی جاتی ہے، آواز جو ہے وہ لکھنے والے کی سنائی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا نا، یعنی گویا جب آپ کسی کا خط پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ آپ سے مخاطب ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھ رہے ہوں تو اٹ ول گیو یو اے فیلنگ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اٹیچمنٹ حاصل کرنے کے لیے اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور تلاوت کا بہترین محل نماز کے اندر ہے، اور بہترین نماز تلاوت کے لیے تہجد کی نماز، اور اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد ہے، اور سورہ مزمل گواہ ہے کہ 2/3 رات، آدھی رات اور 1/3 رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی بھی ایک جماعت جو ہے اس سنت پر عمل کرتی ہے۔ اب اس سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ انسان کھڑا ہے، یعنی 8 نفل ہی پورے نہیں کر رہا بلکہ ذرا طویل قرات کر رہا ہے تہجد کی نماز میں، تو اس سے وہ اٹیچمنٹ جب اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو اس سے قبل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پبلک میں دعوت دینے کا حکم آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اب جتنا جتنا قرآن مجید ساتھ ساتھ نازل ہوتا چلا جا رہا ہے، رات کو کھڑے ہو کر آدھی رات، 2/3 رات اور 1/3 رات اس کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر اور ترنم کے ساتھ کیا کرو۔ اور ترنم کے ساتھ کرنے میں وہ جو انجوائمنٹ کا پہلو ہے، یعنی جب انسان گنگناتا ہے، جیسی بھی اس کی آواز ہے، اپنی آواز میں وہ گنگنا رہا ہے، تو اس گنگنانے کا اپنا ایک مزہ ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ایک ہے آپ تحت لفظ پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ گنگناتے ہیں یا ایھا الذین، اب اس میں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو وہ نہیں، اگر وہ عبداللہ یوسف علی صاحب والا ترجمہ جو ہے اس کو بھی انٹرٹین کیا جائے کہ رات کو کھڑے ہو کر ترنم کے ساتھ قرآن مجید پڑھو ٹھہر ٹھہر کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید ویسے ٹھہر ٹھہر کرتا، وہ ہمارے حفاظ کی طرح تھوڑا ہوتا تھا۔ تو اس سے جو سینس آف اٹیچمنٹ ملتی ہے وہ تیاری کرائی گئی۔ پھر 3 سال گزرنے کے بعد 2 سٹیپس کے اندر، یعنی یہ کام جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ 3 سال کے بعد حکم آیا ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یعنی ان 3 سالوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً پرسنل لیول پر وہ دعوت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی، اور اس میں آپ کے جو سب سے بڑے معاون بنے ہیں وہ حضرت ابوبکر بنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ
دفتر فضائل میں جو حضرت ابوبکر کے دفتر فضائل ہیں ان میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں ان میں سے 6 حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے. یعنی 7 وہ خود ہو گئے, 8 حضرت عمر ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک ان کے علاوہ ہیں. باقی حضرت عثمان بھی ان کی دعوت پر ہیں, حضرت طلحہ بھی ان کی دعوت پر ہیں, حضرت زبیر بھی ان کی دعوت پر ہیں, حضرت سعید ابن زید بھی ان کی دعوت پر ہیں, اور غالباً حضرت سعد ابن وقاص. باقی 2 کے نام یاد نہیں ہیں کون کون سے ہیں, لیکن یعنی یہ ہے ان کا کنٹریبیوشن. یعنی دا بیسٹ لاٹ واز براٹ بائی ہم ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا تھا؟ وہ ایک پیغام ملا ہے, ابھی پبلکلی کرنے کا حکم نہیں ہوا, لیکن کم سے کم حضرت ابوبکر تو چین سے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, جا رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں, جس سے مل رہے ہیں, اور جو بھی دوز ہو میٹر, جس کے بارے میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ شریف آدمی ہے, سینسیبل آدمی ہے, امپورٹنٹ آدمی ہے, آپ اس کے پاس گئے ہیں اور آپ نے اس کو کنونس کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی. اس کے بعد پھر حکم آیا ہے انذر عشیرتک الاقربین, خبردار کرو اپنے قریبی اعزہ کو. جب یہ حکم آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے چھوٹے بھائی کی حیثیت تھی اور آپ ہی کے پاس وہ رہتے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا ہے کہ ایک دعوت ارینج کرو پوری فیملی کی, فیملی گیدرنگ. کھانا کھلایا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی بات رکھی ہے. اس پر ابو لہب نے اتنا شور مچایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے ہی نہیں دی گئی. فلاپ ہو گیا سارا. پھر 2 ہفتے گزرنے کے بعد دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دعوت ارینج کی. اس مرتبہ یعنی کھانا کھلانے کے بعد محترم ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ انہیں شرم آ گئی کہ 2 دفعہ کھانا کھا رہی ہے, اب بات تو سن لو. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ان کے سامنے رکھی ہے. اب اس میں ایگزیکٹ جو معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا خطاب فرمایا تھا, لیکن نہج البلاغہ یعنی جو شیعہ حضرات کے نزدیک ایک کتاب ہے, حضرت علی کے خطبات ہیں اکثر و بیشتر اس میں, لیکن بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس میں خطبات اور واقعات ہیں سیرت کے. اس میں ایک خطبہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ خطبہ اس موقع کا ہے کہ ایک تو کیونکہ حضرت علی سے متعلق وہ کتاب ہے اور خاندان ہی کی وہ گیدرنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا ہے. اس خطبے کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ. رائد عربی زبان میں کہتے ہیں اس شخص کو جو قافلے کے آگے آگے چلتا ہے اور قافلے کے راستے کا تعین کرتا ہے, یہ طے کرتا ہے کہ کہاں کہاں پڑاؤ ڈالنا ہے. دا موسٹ ٹرسٹ وردی مین, اور جو ویل یعنی ایکوپڈ بھی ہو نالج کے اعتبار سے بھی, اس کو راستے بھی سارے معلوم ہو اور وہ میچور بھی ہو, اسے رائد بنایا جاتا تھا. اور عرب کی روایت یہ تھی کہ جس کو بھی رائد بنا دیا جائے اب وہ اپنے قافلے والوں کو بٹرے نہیں کرتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رائد کہا ہے کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ, بے شک کسی بھی قافلے کا آگے آگے چلنے والا رائد اس کو دھوکہ نہیں دیا کرتا, اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولا کرتا. واللہ لو کذبت الناس جميعا, خدا کی قسم اگر میں تمام جہان والوں سے جھوٹ کہہ سکتا تو تم سے جھوٹ نہ کہتا, تم میرے اپنے ہو. واللہ لو غررت الناس جميعا, اللہ کی قسم اگر میں تمام جہان والوں کو دھوکہ دے سکتا ما غررتکم, پھر بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا. واللہ لتموتن کما تنامون, خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے رات کو سو جاتے ہو. ثم لتستيقظن ثم لتبعثن کما تستيقظون, پھر تم سب اٹھا دیے جاؤ گے جیسے صبح سو کر اٹھتے ہو. ثم لتحاسبن, پھر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا بما تعملون, تمہارے اعمال کے بارے میں. ثم لتجزون, پھر لازمت میں بدلہ دیا جائے گا, بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا,
اور یا وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی یا وہ ہمیشہ ہمیش کی آگ ہوگی. تو یہ وہ خطبہ ہے جو اس موقع پر آپ نے دیا ہے. اس کے بعد پھر جب حکم آ گیا کہ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس چیز کا اے نبی تمہیں حکم ملا ہے اب اسے ڈنکے کی چوٹ کہہ دو. تو پھر وہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جب آپ مکے کی روایت کے مطابق کوہ صفا پر چڑھ گئے. اس لیے کہ روایت یہ تھی کہ جب بھی کسی کو کوئی اہم خبر دینا ہو تو وہ کسی اونچے مقام پر چڑھ جاتا تھا، اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا اور بالکل برہنہ ہو کر وہ آواز لگاتا تھا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو کل آنے والی ہے. اب اس میں سے جو ولگر آسپیکٹ تھا کپڑے پھاڑنے والا وہ آپ نے مائنس کر دیا. البتہ باقی دونوں کام آپ نے کیے. آپ کوہ صفا پر چڑھے بلند مقام اور آپ نے وہی آواز لگائی وا صباحا، ہائے وہ صبح جو کل آنے والی ہے. جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ انہوں نے کہا سچا اور امین پایا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ آور ہونے والا ہے مان لو گے؟ انہوں نے کہا ضرور مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو آپ نے فرمایا اچھا میں تمہیں خبر دیتا ہوں ایک ایسے دن کی کہ جس دن تم سب زندہ کر کے دوبارہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے. اور وہی بات جو پہلے کہی تھی خاندان میں وہ کہی. اس موقع پر پھر ابو لہب نے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد کلامی کی اور تبن لک یا محمد کہا. اب تبن لک یا محمد الہذا جماعتنا، یہ اصل میں تبن جو ہے تبن لکا یہ ہمارے محاورے میں ٹوٹ پینیا ہے. الہذا جماعتنا، اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا جواب نہیں دیا. اسی کلمے کا جواب تھا پھر جو اللہ نے دیا ہے سورہ لہب میں تبت یدا ابی لہب و تب. ہلاک محمد کیوں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاتھ ٹوٹے دونوں ابو لہب کے، و تب اور ٹوٹ پوے وہ آپ، ہلاک ہو وہ خود. تو یہ وہ ایونٹ تھا جو پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ اپنی دعوت اہل مکہ کے سامنے قریش کے سامنے رکھی. آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رہے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. صلوا علی الحبیب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد